الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ بھائیو دوستو بزرگوں، بڑا ہی قیمتی وقت ہے، مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں گا، توجہ سے بیٹھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے اور ایک بچے نے مجھ سے قرآن مجید بھی ختم کیا ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں عظمت قرآن کے موضوع پر چند باتیں عرض کروں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو حق سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضور علیہ السلام پر اتارا، جو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، یہ قرآن مجید کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ صرف کتاب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اور قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مطلب یہ ہے جس طرح کوئی دوست کے باہر سے مسافر ہوتا ہے، باہر ملک سے خط بھیجتا ہے اور اس میں ہدایات دیتا ہے کہ یہ کام کر لو، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک لکھی ہوئی تحریر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے باقی نبیوں تک پہنچائی اور اپنی قوم کو انہوں نے ہدایت دی۔ فرمایا اس خط کے ذریعے، ان خطوط کے ذریعے، ان صحائف کے ذریعے یہ کچھ لکھا ہوا تورات، زبور، انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ خود انسانوں سے باتیں کرتے ہیں۔ جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک آیت پر جواب دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم، اس طرح ہر ایک آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس کی ایک بڑی سی رسی ہے جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے یا انسان سے ہوتا ہے۔ رسی کا ایک کنارہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا کنارہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا قرآن مجید کی دوسری خصوصیت یہ ہے، یہ قرآن مجید جلدی یاد ہونے والی کتاب ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں قرآن کے علاوہ جس کو لفظ بلفظ یاد کیا جائے۔ ہم اردو کا ایک صفحہ بھی یاد نہیں کر سکتے، وہ بھول جاتا ہے ایک گھنٹے کے بعد، ایک دن کے بعد۔ لیکن قرآن مجید 30 سپارے لفظ بلفظ ہم یاد کر لیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ یاد کر لیتا ہے، 5 سالہ بچہ، 10 سالہ بچہ، 15 سال کا بچہ کہ سال کے اندر 6 مہینے کے اندر قرآن مجید ختم کر لیتا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت ہمیں کہ مجھے داخلہ دیجئے پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا میری تو شرط یہ ہے کہ میں داخلہ اسی کو دے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، جو قرآن کا حافظ ہوگا اسی کو داخلہ ملے گا۔ پہلے جاؤ قرآن کو حفظ کرو، قرآن کو یاد کرو، پھر داخلہ ملے گا۔ 1 ہفتے بعد پھر آئے، حضرت مجھے داخلہ چاہیے۔ فرمایا میں نے شرط لگائی تھی حفظ کر کے آنا ہے۔ انہوں نے فرمایا حضور میں نے حفظ کر لیا، یعنی 1 ہفتے کے اندر قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ یہ میڈیا کا دور ہے، ہم خبریں سنتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہر روز 1 سپارہ یاد کرتے ہیں، 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں، ادھر قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے، قرآن مجید پورا حفظ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا دوسری خصوصیت یہ ہے قرآن مجید یہ جلدی یاد ہونے والی کتاب ہے۔
اور فرمایا قرآن مجید جو ہے یہ زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کو بچوں نے بھی پڑھا، بڑوں نے بھی پڑھا، بوڑھوں نے بھی پڑھا، مردوں نے بھی پڑھا، عورتوں نے بھی پڑھا، یہ جنگلوں میں پڑھا گیا، صحرا میں پڑھا گیا، دریاؤں کی موجوں میں پڑھا گیا، پہاڑوں کی غاروں میں پڑھا گیا، چوٹیوں پر پڑھا گیا، غمی کے وقت پڑھا گیا، خوشی کے وقت پڑھا گیا، برکت کے لیے پڑھا گیا، ثواب کے لیے پڑھا گیا۔ گویا کہ ہر حال میں، ہر وقت میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن مجید کتاب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی دوسری کتاب نہیں ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہو۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ ایک رکعت میں قرآن مجید کیسے ختم کر لیتے تھے، کہ ان کی عادت تھی کہ قرآن مجید کو ایک رکعت میں ختم فرماتے اگر تمہارے دل پاک ہوتے، اگر تمہارے دل زندہ ہوتے کہ تو پھر تمہارا دل قرآن مجید کی تلاوت سے نہ اٹھتا تھا، تم ایک رکعت میں قرآن مجید کو ختم کر لیتے۔ فرمایا قرآن مجید یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اسی طرح کہ بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے تو روز قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ارادہ کیا مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کریں۔ ان کے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی چند حدیثیں ان سے یاد کر لوں، ان سے کچھ پڑھ لوں، کچھ سیکھ لوں، کہ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ جب روانہ ہوتے ہیں اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں، انہوں نے سوچا سفر تو ویسے کرنا ہے، میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا جاؤں۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ 8 دن 8 راتوں کا سفر ہوتا ہے۔ 8 دن 8 راتوں میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 16 مرتبہ قرآن مجید ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ 16 مرتبہ قرآن مجید ختم کر چکے ہیں۔ یہ قرآن یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس کی خصوصیت یہ بھی ہے یہ نہ ختم ہونے والی کتاب ہے۔ اس کو ختم کرنے والے خود تو مٹ جائیں گے، خود تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، کہ جب اس نے قرآن مجید کے حرف کے زبر زیر اعراب لگائے تو 2 یہودی اس کے پاس آئے۔ 2 یہودی اس کے پاس آتے ہیں کہ اتنا مال لے لو، اتنا سونا جائیداد لے لو، جو کچھ تم چاہتے ہو تمہاری مرضی کے مطابق اتنا مل جائے گا، لیکن ہماری خواہش یہ ہے، قرآن مجید کا ایک لفظ ہے ابو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ جب خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے گئے، خضر علیہ السلام کے ساتھ ہیں کہ قوم کے پاس جاتے ہیں، ایک بستی کے پاس جاتے ہیں، کہ ایک گھر میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے کھانا دو۔ انہوں نے انکار کر دیا، ابو کا لفظ بولا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہودی اس شرم سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ہم اپنے نبی کو کھانا نہیں دیا، فرمایا ابو کی جگہ اتو لگا دو، با کی جگہ تا لگا دو، 2 نقطے بڑھا دو، 1 نقطہ کم کر دو، کہ حضرت کہ حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم تھا، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایک ظالم سے قرآن مجید کا کام لے لیتے ہیں، ایک ظالم سے قرآن مجید کی حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ اندر گئے، فرماتے ہیں کہ ابھی تبدیل کرتا ہوں، تلوار لے کر باہر نکلے، دونوں کا سر اتار دیا، اڑا دیا، کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں قرآن مجید کی حفاظت، یوں فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت میں صرف یوں نہیں کہا ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، فرمایا کہ بہت ساری تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس آیت میں 6 تاکیدیں، یعنی اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، فرمایا اِنَّا ہم نے نازل کیا، نَحْنُ ہم نے نازل کیا، نزلنا جی ہاں ہم نے نازل کیا، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا اور ہم ہی لحافظین کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اتنی تاکیدوں کے بعد بات کو پختہ کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی نازل کرنے والے ہیں۔ گویا کہ معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پرعزم پختہ ارادہ رکھتے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کرنے میں۔ جو بھی قرآن مجید کو ختم کرنا چاہے گا وہ خود ختم ہو جائے گا، جو بھی قرآن مجید والوں کو ختم کرنا چاہے گا وہ خود ختم ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ ہر سال کے قریب زمانے میں دور زمانے میں خبریں آتی رہتی ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے، قرآن مجید کو جلایا گیا، حفاظ اکرام کو قتل کیا گیا، مدارس کو اڑا دیا گیا، ان پر الزام لگائے گئے، لیکن مدارس ختم نہیں ہوئے، قرآن مجید ختم نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم تو وہ صحابہ اکرام والی یا انبیاء علیہ السلام والی بات رکھتے نہیں ہیں، جس طرح ان کو دین کا جذبہ تھا۔ ہم قرآن کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کراتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صفت، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی حقوق ادا کریں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو ہماری کوئی کامیابی نہیں، دنیا میں ناکام، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ فرمایا پہلا حق یہ ہے اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے اس پر ایمان لا کر اس کے تمام حقوق کو ادا کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کو پیٹ تو نہیں کرتے، پیٹ پھیر کر ہم نہیں جاتے، قرآن مجید کی بے ادبی ہوتی ہے، ہم پاؤں اس کی طرف نہیں کرتے، قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، قرآن مجید کو وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا چاہیے، محبت اور پیار کے ساتھ اٹھانا چاہیے، یوں نہ ہو بس پھینک دیا۔ فرمایا یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا اصل مقصد جو ہے اس پر عمل کرنا، ہم عمل نہ کر کے قرآن مجید کو پیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید کے اندر فرمایا الذی کذب وتولی، انہوں نے قرآن مجید کی تکذیب بھی کی اور انہوں نے پیٹ بھی پھیری۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام جب قیامت کے دن سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا سر مبارک اٹھاؤ۔ جب سر مبارک اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کو چاہتے ہیں آپ سفارش کریں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام سفارش کریں گے، لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، پھر سجدہ ریز ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا سر مبارک اٹھاؤ محبوب، اے محبوب اپنا سر مبارک اٹھاؤ اور لوگوں کی سفارش کرو، وہ جنت میں ان کو بھیجو۔ حضور علیہ السلام سفارش کریں گے، وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس طرح 2-3 مرتبہ جب ایسے ہو جائے گا پھر حضور علیہ السلام سجدے مبارک سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب سفارش کریں۔ حضور علیہ السلام جہنم کی طرف دیکھیں گے، فرمایا اب میں ان کی سفارش نہیں کر سکتا، فرمایا ان کی میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ وجہ پوچھیں گے کیوں نہیں سفارش کرتے؟ قرآن نے خود فرمایا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول فرمائیں گے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑنے والے تھے، قرآن کو پسے پوش ڈال دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن تمہارے لیے یہ گواہی کا ذریعہ ہے، تمہارے حق میں گواہی کا ذریعہ ہے، تمہارے خلاف حق کا ذریعہ ہے، او علیہ کا تمہارے خلاف ہے۔ جب قرآن مجید ہمیں پکڑے گا، جو قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہوگا اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے حق میں سفارش کرے گا، جب تک سفارش اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے اس وقت یہ سفارش کرتا رہے گا۔ لیکن جب انسان قرآن پر عمل نہیں کرے گا وہ انسان کے خلاف سفارش کرے گا، اس کو جہنم میں ڈال، جب تک اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے وہ سفارش کرتا رہے گا۔ اب ہم نے خود نے سوچنا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو ہم خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ہم سکول ضرور پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے کو انگلش تو آتی ہے، بولنا آتا ہے، سمجھنا آتا ہے، افسوس کی بات ہے سب کچھ ہونے کے باوجود، ذہانت کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، وقت بھی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے منور فرمایا، تمام نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید نہیں پڑھاتے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا بچہ آج دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی مذہب کی ایسی کتاب نہیں، کوئی مذہب کا کوئی ایسا انسان نہیں جو اپنی کتاب دیکھ کر نہ پڑھ سکے۔ افسوس کی بات ہے ہم قرآن مجید دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں چاہیے ہم خود بھی قرآن مجید پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق